बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी 6th क्लास की बुक है, न्यू अराइवल है, 4th एडिशन, कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द सिस्टम यूनिट। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ बाय साइज ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक कवर किया है और आज हम सिस्टम यूनिट का टॉपिक कवर करेंगे। The system unit comprises of motherboard, central processing unit, memory, ports and expansion slots। अभी हम जब अपने घर में या ऑफिस में कंप्यूटर सेट को देखते हैं तो उसमें एक LCD होती है, कीबोर्ड, माउस और एक बड़ा सा डब्बा होता है जिसे हम नॉर्मल CPU कहते हैं, सिस्टम यूनिट। तो इस डब्बे के अंदर हमें फर्दर ये पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये जो सिस्टम यूनिट है ये हमें अंदर बताता है कि इस जो ब्लैक डब्बा है इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस असेंबल हैं। इसमें सबसे पहले जो मेन कोर इसका डिवाइस है वो मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड एक तख्ती होती है कि जिस पे सारे जो डिवाइसेस हैं यानी आला हैं वो इन मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। तो सबसे पहला जो इसका कोर आइटम है वो है मदरबोर्ड। फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे एक्चुअल में CPU कहते हैं। ये जो हमारी प्रोसेसिंग है, सारी जो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, आउटपुट हमें मिलती है, ये तमाम जो फंक्शन है वो बुनियादी तौर पे ये पोर्शन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे एक्चुअल हम CPU कहते हैं। अच्छा, ये जो CPU है ये मदरबोर्ड के ऊपर ही इंस्टॉल हुआ होता है। इसके साथ मेमोरी, ये जो जिसे हमें जिसको हम रैम कहते हैं या रोम कहते हैं, ये दोनों कैटेगरी जो टाइप्स है वो मेमोरी की हैं। ये भी इस मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल हुई होते हैं, अटैच हुई होते हैं। इसके साथ पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये दो पोर्ट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं ये भी मदरबोर्ड के ऊपर ही होती हैं। इनकी मदद से हम कोई भी हमारा एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो अटैच कर सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, कैमरा, प्रिंटर और सो मेनी अदर डिवाइसेस इसमें आते हैं। वो अगर हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो फिर इन पोर्ट्स की मदद से या इन एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से उसको हम अटैच कर सकते हैं। इन तमाम को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। द मदरबोर्ड इज़ द सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का एक सर्किट बोर्ड होता है, यानी इसका मेन बोर्ड होता है। इट होल्ड द CPU, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो तमाम डिवाइसेस हैं ये इस मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल हुई होते हैं। नेक्स्ट इसका है टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे जो मेमोरी है कंप्यूटर में वो 2 किस्म की है। एक को कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी को कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये जो रैम और रोम में फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रैम जो है वो टेम्परेरी वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर अभी हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, ऑन किया, तो स्क्रीन पे हमें जो कुछ भी दिखाई देते हैं, अगर ये बिजली चली जाए तो वो ख़त्म हो जाएगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगा और वो दोबारा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो रोम है, रोम परमानेंट मेमोरी है। ये एक चिप की सूरत में मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है और उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेव होती हैं ऑलरेडी। अगर वो बिजली चली भी जाए, आपका कंप्यूटर एबनॉर्मल शटडाउन हो जाए, तो उसका काम है कि ये वॉलेटाइल नहीं है, यानी ये ख़त्म नहीं हो जाता। ये दोबारा जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो दोबारा यही मेमोरी यूज़ करके आपको कंप्यूटर बूट कर देगा, ऑन हो जाएगा। तो रैम और रोम में फ़र्क ये है कि रैम टेम्परेरी मेमोरी है और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी। इस पैराग्राफ में थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रैम एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज नहीं है। द डाटा कैन बी रीड, इससे ये डाटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं, एंड एरेज एनी नंबर ऑफ टाइम्स। द CPU कैन एक्सेस द डाटा स्टोर्ड ऑन इट। जो डाटा है, जो सिस्टम के ऊपर जो डाटा है, फिर ये रैम जो उसको एक्सेस करता है और हमें स्क्रीन पे शो करवाता है। जबकि रोम जो है, रोम एज अ टाइप ऑफ मेमोरी वेयर डाटा हैज़ बीन प्री रिकॉर्डेड। जिस तरह मैंने कहा कि वो रोम में डाटा पहले से रिकॉर्ड किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है एक चिप की
ذریعے مدر بورڈ کے اوپر. دا ڈیٹا کین اونلی بی ریڈ، اس سے ڈیٹا ریڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس پہ رائٹ نہیں کر سکتا. وہ ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ریڈ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں ہم رائٹ بھی نہیں کر سکتے. سمپل وہ ریڈ ہوتا ہے. دا سی پی یو کین ناٹ ایکسیس دا ڈیٹا اسٹورڈ آن اٹ، یعنی جو سی پی یو ہے وہ اس ڈیٹے کو ایکسیس نہیں کرتا. ریم جو ہے ریم میں ڈیٹا آپ کا رائٹ بھی ہوتا ہے، یعنی ریڈ بھی ہوتا ہے، اور وہ ڈیٹا ختم بھی ہو جاتا ہے. جبکہ سی پی یو جو ہے نا وہ سمپل آپ کا جو روم میں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کو ریڈ کرتا ہے، رائٹ بار بار اس پہ رائٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ایک ہی دفعہ پری ریگارڈڈ ہوتا ہے اور وہ بند ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک ہول لگایا ہوتا ہے، تالا لگایا ہوتا ہے، اس میں جو کچھ ہے اگر جب تک وہ جو ڈیٹا خود کرپٹ نہ ہو جائے تب تک اس کو پھر ریپلیس کر کے دوبارہ کسی اسپیسیفک مشین کے ذریعے اس کو دوبارہ ڈال لیتے ہیں. لیکن بار بار جو ریم ہے وہ اس میں آپ سی پی یو جو ہے اس ڈیٹے کو ریڈ بھی کرتا ہے اور اریز بھی کرتا ہے اور رائٹ بھی کرتا ہے، جبکہ سی پی یو روم کے ساتھ جو اس کا ہے وہ صرف ریڈ کرتا ہے. ابھی ریم اور روم کا جو فنکشن ہے وہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کا پیج ہے کمپیوٹر پہ، پیج نمبر 80، آپ اس کو نکالیں اگر آپ کو یہ صحیح ویزیبل نظر نہیں آ رہا. ریم آفر ٹیمپریری اسٹوریج، ریم ٹیمپریری اسٹوریج ہے جبکہ روم پرماننٹ اسٹوریج. ریم اسٹور دا یوزر ڈیٹا، جو ریم ہوتا ہے وہ یوزر اس کا ڈیٹا ریم میں سٹور ہوتا ہے، جبکہ روم میں مینوفیکچر جو ہے وہ ڈیٹا اس میں سٹور کرتا ہے، یعنی بنانے والا شروع میں جو کمپیوٹر بنتا ہے اسی ٹائم اس کے ساتھ جو بھی ڈیٹے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں سٹور کرتا ہے یا لکھتا ہے. ریم جو ہے ویلیٹل میموری ہے. ویلیٹل میموری کا مطلب ہے کہ وہ اریز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جبکہ روم جو ہے نان ویلیٹ ہے، یہ ختم نہیں. ریم جو ہے یوزڈ ان نارمل آپریشن، ریم جو ہے یہ نارمل آپریشن میں جب بھی ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں اس کے ساتھ جب ہم کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا کوئی فائل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو نارمل آپریشن میں ریم ہمارا مدد کرتا ہے اور یوز ہوتا ہے. جبکہ روم جو ہے یہ جب ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں اسی ٹائم اس روم کا مقصد ہوتا ہے سٹارٹ اپ میں وہ ہمیں مدد دیتا ہے کمپیوٹر کو، اس ٹائم اس کا رول پلے ہوتا ہے. پھر جناب رائٹنگ ڈیٹا ان فاسٹر، ریم میں جو ہے ڈیٹا فاسٹر یعنی بہت تیزی کے ساتھ ڈیٹا رائٹ کیا جاتا ہے، جبکہ روم میں ڈیٹا جو ہے وہ بہت سلو فنکشن میں رائٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ انیشل فیز میں. نیکسٹ اس کا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو مدر بورڈ کے اوپر انسٹال ہوتا ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. دا سی پی یو از دا برین آف دی کمپیوٹر، کہتے ہیں کہ سی پی یو جو ہے وہ کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے. اٹ ایگزیکیوٹ، یہ حل کرتا ہے انسٹرکشن، تمام معلومات کو، تمام ہدایات کو فرام دا سافٹ ویئر جو سافٹ ویئر کے ذریعے دی جاتی ہے. اینڈ ٹیل ادر کمپوننٹ وٹ ٹو ڈو، اور یا اس کے ساتھ جو دوسرے اجزاء یعنی ڈیوائسز اٹیچ ہوتے ہیں ان کو جو ہدایات دی جاتی ہے وہ ان ہدایات پہ یہ سی پی یو عمل کرتا ہے. دا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کنسسٹ آف 2 پارٹس، جو سی پی یو ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. کنٹرول یونٹ، اس ایک کا نام کنٹرول یونٹ ہوتا ہے اور دوسرے کا نام ارتھمیٹک لاجک یونٹ کہلاتا ہے. دا کنٹرول یونٹ ڈائریکٹس ادر پارٹس آف دی سسٹم ٹو ایگزیکیوٹ ٹاسک. کنٹرول یونٹ کیا کرتا ہے کہ وہ سمپل آرڈر دیتا ہے باقی تمام ڈیوائسز. اٹ کمیونیکیٹ ود میموری اینڈ دا اے ایل یو، یہ جو ہے کنٹرول یونٹ جو ہے ایک قسم کا ایک کمانڈر ہے، ایک سیکورٹی سپروائزر ہے کہ وہ کمپیوٹر کے ساتھ جتنی بھی ڈیوائسز اور اٹیچ ہوتے ہیں مدر بورڈ کے اوپر، جتنی بھی فنکشن ہے تو ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی سگنل کے ذریعے سگنل ان کو دیتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، ابھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، سٹارٹ کرنا ہے. اور اے ایل یو جو ہے یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. دا اے ایل یو ایگزیکیوٹس آل ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل آپریشن، جو پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن وہ تمام جو حساب کتاب کا کام ہے. آپ اتنا بھی اس میں سمجھے کہ حساب کتاب کا جتنا کام ہے وہ اے ایل یو کا پورشن سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں کرتا ہے. دا اے ایل یو ایگزیکیوٹ آل ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل آپریشن. ارتھمیٹک پلس مائنس کو کہتے ہیں اور لاجیکل اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی ٹرو اور فالس، جس میں لاجک انوالو ہے، جس میں فارمولہ انوالو ہے. تو وہ سارے جو فارمولے ہیں ان کے تحت جتنے بھی آپریشن ہیں وہ اے ایل یو کرتے ہیں. دا ارتھمیٹک آپریشن کنسسٹ آف ایڈیشن، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ حساب کتاب کا
تو یہ جو سسٹم یونٹ ہے یہ حساب کتاب کا کام، اور کنٹرول یونٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ تمام باقی ڈیوائسز کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیکسٹ، سی پی یو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پورٹس انسٹال ہوتے ہیں، جو ہمارے ایکسٹرنل ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ ان کو اٹیچ کرنے کے لیے پورٹس، تو یہ پورٹس کا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پورٹس آر ساکٹس، یہ ایک ساکٹ ہے، جس طرح ہمارے آفیسز میں، کمروں میں بجلی کے ساکٹس ہیں، یہ ایک اسی طرح ساکٹ ہیں جو کہ کمپیوٹر کی بیک سائڈ پہ لگا ہوتا ہے۔ آن دا آؤٹ سائڈ آف دی سسٹم یونٹ فار پلگنگ ان کیبل، ان میں کیبل پلگ ہوتا ہے۔ وہ کیبل کون سا ہوتا ہے؟ وہ یو ایس بی، کی بورڈ کا جو یو ایس بی کیبل ہے، یا ماؤس کا جو یو ایس بی کیبل ہے، یا کیمرے کا یا پرنٹر کا، وہ ان پورٹس میں پلگ ان ہوتا ہے۔ یو ایس بی یونیورسل سیریل بس، یو ایس بی اسٹینڈ فار یونیورسل سیریل بس۔ ابھی جو پورٹس ہیں اس میں مختلف قسم کے پورٹس ہیں، یہ میں نے اس کا ایک ویڈیو میں تمام پورٹس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے 7th کلاس میں۔ پلے لسٹ میں آپ چلے جائیں تو اس 7th کلاس میں تمام پورٹس میں نے اس کو 1 by 1 ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ یہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورٹس میں فردر جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کون کون سی ہیں اور کس کس مقصد کے لیے اسپیسیفک پورٹ یوز ہوتا ہے۔ ایکسپینشن سلاٹس آر ساکٹس ان دا مدر بورڈ فار پلگنگ ان گراف ساؤنڈ ان نیٹورک۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا مدر بورڈ کے اوپر اگر ہمیں ایڈیشنل کوئی ہمیں کام کرنا ہے، ہم نے کوئی ویڈیو کارڈ ایڈیشنل ہائی ریزولوشن کا انسٹال کرنا ہے، یا ساؤنڈ کارڈ کرنا ہے، یا ایسا جو ہمارا مدر بورڈ میں جو بلٹ ان پورٹس ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ابھی بلٹ ان کا مطلب ہے کہ مدر بورڈ جو کمپنی کی طرف سے جو پورٹس ان میں پہلے سے لگائے ہوتے ہیں، اگر وہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ تو پورا مدر بورڈ خراب ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو ایکسپینشن سلاٹ ہے یہ ہمیں مدد دیتا ہے کہ نو، آپ پورے مدر بورڈ کو سائڈ پہ نہ کریں، آپ اس پہ اگر ساؤنڈ کارڈ اس کا بلٹ ان خراب ہو چکا ہے تو اسی ایکسپینشن سلاٹ کے اوپر آپ ایک ایکسٹرنل ساؤنڈ کارڈ اس پہ انسٹال کریں تو آپ کا کام چل جائے۔ یا نیٹ ورک کارڈ جو ہے وہ بلٹ ان خراب ہو جائے تو اسی ایکسپینشن سلاٹ کے ذریعے آپ بازار سے ایک ایکسٹرنل NIC کارڈ لے لیں اور اس ایکسپینشن سلاٹ کے اوپر انسٹال کریں تو آپ کا کام چل جائے گا۔ تو ایکسپینشن سلاٹ اس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم نے CPU کا ٹاپک، دا سسٹم یونٹ ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ اس میں ہم نے سینٹرل مدر بورڈ کو ڈسکس کیا، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، میموری اینڈ پورٹس کو ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسٹوریج کو ڈسکس کریں گے کہ ہماری PC میں جو اسٹوریج ہے وہ کس طرح لے آؤٹ اس کا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ فیل ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔